السلام علیکم فرینڈز، آئی ہوپ آپ تمام لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور آج کا دن بھی آپ کا اچھا گزر رہا ہوگا۔ آج بھی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ بھی بڑی انفارمیٹیو ہے اور بہت ہی ڈفرینٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے ڈیئر لسنرز، نہیں بلکہ ویورز، بیکاز لسنرز بھی ہیں ویورز بھی ہیں، کہ زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کہتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن کہنے کا انداز اگر آپ کا الگ ہے، آپ کا انداز بیاں ڈفرینٹ ہے، تو وہ جو آپ کی بات کہی ہوئی ہے، چاہے وہ غصے میں بھی کہی ہوئی ہو، لیکن اگر آپ نے بولے بڑے اچھے انداز سے ہے، اس کو بولا بہت اچھے انداز سے ہے، تو وہ اثر رکھتی ہے۔ تو ایک چھوٹی سی سٹوری جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ایک بلائنڈ شخص تھا جو دیکھ نہیں سکتا تھا، وہ ایک عمارت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور پاس ہی اس کے ایک ٹوپی پڑی ہوئی تھی اور ساتھ ہی ایک اس کا وائٹ بورڈ تھا جس پہ لکھا ہوا تھا۔ ایک شخص جو ہے وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا اس شخص کو اور اس نے ٹوپی میں جو ہے کچھ سکے ڈال دیا۔ اچھا، ایک دم اس کی نظر پڑی اس شخص کی جس نے پیسے ڈالے تھے، اس نے دیکھا کہ اچھا وائٹ بورڈ پہ کچھ لکھا ہوا ہے، تو فوراً سے اس نے جو ہے وائٹ بورڈ دیکھا اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ میں اندھا ہوں، میری مدد کریں۔ اچھا، اس نے سکے تو اس میں ڈال دیے، اس کے بعد اس نے وائٹ بورڈ کی دوسری جانب کچھ لکھا اور اس کے بعد وہ شخص چلا گیا اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے اس شخص کی جو ٹوپی ہے، اس بلائنڈ شخص کی، اس سکوں سے، پیسوں سے بھر گئی۔ اچھا، شام میں جب وہ شخص دوبارہ اس جگہ سے گزرا تو اس نے جو ہے، جو صبح وہاں سے آیا تھا جس نے پیسے ڈالے تھے، تو وہ جو بلائنڈ شخص تھا اس نے اس کی آہٹ کو محسوس کر لیا، کیونکہ جو لوگ اس طرح ہوتے ہیں، ڈسیبل ہوتے ہیں یا معذور ہوتے ہیں یا بلائنڈ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کچھ خاص صلاحیتیں دیتا ہے۔ تو وہ شخص جب وہاں سے گزرا، صبح والا شخص جس نے اس کے بورڈ پہ کچھ لکھا تھا، تو اس بلائنڈ شخص نے اس کے قدموں کی آہٹ کو پہچان لیا اور اس نے بولا، سنو، تم وہی ہو جو صبح یہاں سے گزرے تھے؟ اس نے کہا، ہاں میں بالکل وہی ہوں جو صبح یہاں سے گزرا تھا۔ تو اس شخص نے بولا، اس بلائنڈ شخص نے، کہ تم نے میرے بورڈ پہ ایسا کیا لکھا تھا کہ جس کے بعد میری جو ٹوپی ہے سکوں کی، وہ نوٹوں سے، اس سے پیسوں سے بھر گئی؟ تو اس شخص نے لکھا کہ میں نے سچ لکھا تھا اور کچھ نہیں۔ تو اس نے کہا، تم نے کیا سچ لکھا تھا؟ تو اس نے اس کو پڑھ کے بتایا کہ میں نے ادھر یہ لکھا تھا، تم نے بھی سچ ہی لکھا تھا، تم نے یہ لکھا تھا کہ میں بلائنڈ ہوں، میری مدد کریں، اور میں نے یہ لکھا تھا کہ آپ تمام لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ جو اس دن کو اور اس کی خوبصورتی کو محسوس کر سکتے ہیں، لیکن میں اس دن کو، اس کی خوبصورتی کو نہ دیکھ سکتا ہوں نہ محسوس کر سکتا ہوں۔ تو میں نے بھی سچ لکھا تھا۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جس شخص نے یہ پڑھا، اس کے بعد وہ اس میں پیسے ڈالتا گیا۔ تو سم ٹائم انداز بیاں ہمارا اتنا ڈفرینٹ ہوتا ہے، یا ہونا چاہیے ڈیئر ویورز، کہ ہم جو بات کر رہے ہیں نا، وہ سمجھنے والے کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ لکھا اس نے کیا تھا کہ وہ بلائنڈ ہے، میری مدد کریں، جس کو لوگ عام طور پہ یہ بھی سمجھیں گے کہ بھائی یہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، یا لوگ اسی طرح بیٹھ کے بھیک بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا۔ لیکن اس شخص نے جو بورڈ پہ لکھا یہ کہ یہ ایک طرف تو لکھا ہوا تھا بلائنڈ، اور دوسری طرف اس نے یہ لکھ دیا کہ میں اس دن کی خوبصورتی کو محسوس نہیں کر سکتا۔ تو کیا ضروری ہے کہ ہم لکیر کے فقیر بنے رہیں اپنے ماضی پہ، یا اپنی جسم کی کسی اعضاء کی محرومی پہ ہم لوگوں سے اس طرح سے بولیں؟ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے نہ ماضی پہ پچھتائیں، بلکہ جس حال میں ہمیں اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے انداز بیاں کو چینج کر لیں؟ بالکل اسی طریقے سے جیسے اس ویڈیو کے شروع میں نے کہا کہ سم ٹائم بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت، جیسے کوئی کڑوی بھی بات ہے، اگر آپ اس کو غصے میں بولیں گے، بہت ہارش بولیں گے، تو اگلا بندہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ آگے سے وہ بھی اسی طرح کا ریاکٹ کرے۔ لیکن اگر بہت غصے والی بات بھی اگر سمجھداری سے کہہ دی جائے، تحمل سے کہہ دی جائے، تو آپ کی بات جو ہے خالی نہیں جاتی اور اگلا بندہ سمجھ بھی لیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تو اسی طریقے سے کیا ہر کسی کو اپنی کمزوریاں بتانا، بلکہ آپ نے اس طریقے سے اپنے انداز بیاں کو اس طریقے سے مطلب بات کرنا ہے اور لوگوں کو سمجھانا ہے کہ جو پڑھنے والا ہے یا جو دیکھنے والا ہے وہ سمجھے اس چیز کو اور آپ کی مدد کرے، بجائے اس کے کہ آپ ہر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور بتائیں۔ آنکھیں اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہیں، ان کی ہمیں قدر ویسی بھی کرنی چاہیے، لیکن وہ لوگ جو اس سے محروم ہیں یا اپنی زندگی میں کسی بھی جسمانی اعضاء سے محروم ہیں، تو وہ لوگ اللہ رب العزت کی طرف سے بڑے اسپیشل لوگ ہیں، اللہ نے ان کو ہم سے زیادہ طاقت دی ہے۔
تو ہم زندگی میں ہمیں ایسے لوگوں سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ پریشان ہو کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہوا ہے اس کو ہم اسی چیز میں ایکسیپٹ کر لیں، اسی حال میں، اور اس رب کی شکر گزاری کریں اور اپنے انداز بیاں کو چینج کر لیں، تو بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں صحیح ڈائریکشن پہ جا سکتی ہیں، جیسے کہ میں نے اس بلائنڈ شخص کی مثال دی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔